اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے۔ اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن حسین نے سنا تو آپ نے فرمایا مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے اور اس خواب نے اور لرزا کے رکھ دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہن میں نے خواب دیکھا۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر کس نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ رحیم اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسہ ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ نام لوں تو تم قتل کر دو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے، حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ مسکرا کر کہا اس تکلیف میں بھی مسکرایا ہے۔ حسن جس تکلیف میں لوگ ساری خوشیاں لوگوں کی چھین جاتی ہیں، حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہوا ہے تو فرمایا حسین یاد ہے نانا کی حدیث ہے معراج مکمل ہوگی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے کہ ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جس سے پوری جنت کا حسن و بالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتائیں کہ حسن کا ہرا کیوں، حسین کا لال کیوں؟ رضوان کی گردن جھکی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن شہادت حسین جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔
رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا، ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے کہ حسن کا ہرا حسین کا لال ہے، محل ہے۔ دیکھا حضور کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر 7 سال کی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کا نام قاسم تھا اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا اس کے سامنے اپنی بیوی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے وگی، ہائے بے بسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی۔ سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق، 29 صفر کو ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے ہوئے